بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے حمد۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ دیکھیں گے، مفہوم سمجھیں گے اور ساتھ بک کا کچھ حصہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سوچیں اور بتائیں حمد کسے کہتے ہیں۔ تو شروع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی سی 5 نعمتوں کے نام بتائیں۔ تو بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن ان میں پھول، تارے، زمین، آسمان، باغ، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ سب سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں، تلفظ سیکھیں۔ میں آپ کو تلفظ بھی بتاؤں گی اور ساتھ ان کے معنی بھی بتاؤں گی۔ سمے، وقت، سنسار، دنیا، نکھارے، سجائے، وحدت، ایک ہونا یعنی اللہ تعالیٰ، سنوارے، سجائے، عظمت، بڑھائی۔ اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول، آسمان پہ تارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی یہ اختیار ہے کہ ہمیں زمین و آسمان پر مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے، یعنی زمین پر ہمیں پھول نظر آتے ہیں جو بڑے پیارے لگتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آسمان بالکل سیاہ ہوتا تو بہت خوفناک ہوتا، تو اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، آسمان پہ تارے سجائے ہیں۔ سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے، یعنی زمین پہ پھول ہیں اور آسمان پہ تارے ہیں۔ یہ وقت کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہی پیارا ہے کہ زمین پہ پھول ہے، آسمان پہ تارے ہیں۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، یعنی وہ پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کے اختیار سے ہی کن سے وہ کہتا ہے اور فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی ہی خوبصورت چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس میں جو شاعر بار بار ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہیں، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے۔ اب یہاں ہے ٹھہریں اور بتائیں سنسار بنانے والا کون ہے۔ تو سنسار کا مطلب کیا ہے، دنیا۔ تو دنیا بنانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے اس طرح جواب دینا ہے کہ دنیا بنانے والا یا سنسار بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تارے کہاں چمکتے ہیں، تارے آسمان پر چمکتے ہیں۔ یہ نظم حمد کیوں ہے، یہ نظم حمد اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سوارے، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے۔ اب یہاں پہ سوال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا سوال کیے گئے ہیں، یہ باغ، یہ جو باغ اگے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، یہ سب نے کس نے کھلائے ہیں، یہ سب کس نے کھلائے ہیں۔ یہ جو چراغ جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، وہ کس نے جلائے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی سجائے ہیں، نکھارے ہیں، سنوارے ہیں۔ زمین پہ پھول ہیں اور آسمان پہ تارے ہیں۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی ہی وحدت کی بات کرو، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے درخت ہیں، پھول ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ نصیحت کی گئی ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے، یعنی زمین پہ پھول جتنے بھی ہیں اور آسمان پہ جتنے بھی تارے ہیں یا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مشق، مشق میں ہے سب سے پہلے نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ عظمت، بڑائی، سنسار، دنیا، سنوارے، سجائے، نکھارے، جہاں، دنیا، قدرت، طاقت، اختیار، سمے، وقت۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے مطابق خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے۔
مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بتائیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر جو 4 ہے یہ آپ کلاس میں کریں گے، آپ ایکٹیویٹی کے طور پہ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف بچوں سے پوچھیں کون کون سی نعمتیں ہیں اور آپ ان کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو یہ ایک جیسی ایکٹیویٹی ہے، کلاس کے اندر کروائی جا سکتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کروائی جا سکتی ہے۔ آگے ہے لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر ہم آواز الفاظ بنائیں اور لکھیں۔ دیکھیں اوپر اشارے دیے گئے ہیں، نون گننا، الف، کھے، حمزہ اور تے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو بے، اب یہاں دیکھیں جیم نون گننا گاف لام، میم نون گننا گاف لام، میم نون گننا گاف لام منگل، جیم نون گننا گاف لام جنگل، کاف الف کا بے لام قابل، کاف الف کا میم لام کامل، نون الف نا تے الف تا ناتا، دال الف دا تے الف تا داتا، بے کھے بکھ، رے بڑی رے بکھرے، نون کھے نکھ، رے بڑی رے نکھرے۔ اس طرح آپ کا یہ سوال جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔